نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبق نمبر 198، آیت نمبر 45 سے 59 تک، لیسن نمبر 198، آیت نمبر 45 to 59۔ لفظی ترجمہ: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے، اِلَىٰ ثمود، سمود کی طرف، اخاہم، ان کے بھائی، صالحا، صالح علیہ السلام کو، ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی، فَإِذَا هُمْ، تو جب وہ، فریقان، دو فریق تھے، یختصمون، باہم جھگڑ رہے تھے، باہم بریکٹ میں لکھی۔ قالا، اس نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، لم تستعجلون، کیوں تم جلدی کر رہے ہو، بالسیئۃ، برائی کے لیے، قبل الحسنہ، بھلائی سے قبل، بھلائی سے پہلے، لولا، کیوں نہیں، تستغفرون اللہ، تم بخشش مانگتے اللہ سے، لعلکم، تاکہ تم، ترحمون، تم رحم کیے جاؤ۔ قالو، انہوں نے کہا، اطیرنا بکا، ہم برا شگون لیتے ہیں تیرے ساتھ، وبمن معک، اور ان سے جو تیرے ساتھ ہیں۔ قالا، کہا، طائرکم، تمہارا شگون، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، بل، بلکہ، انتم، تم، قوم، ایک گروہ ہو، تفتنون، تم آزمائے جا رہے ہو، وکانا، اور تھے، فی المدینتی، شہر میں، تسعۃ رہط، 9 گروہ، 9 جتھے، یفسدون فی الارض، وہ فساد کرتے تھے زمین میں، ولا یصلحون، اور اصلاح نہ کرتے تھے۔ قالو، انہوں نے کہا، تقاسموا، قسم کھاؤ، باللہ، اللہ کی، لنبیتنہ، البتہ ہم ضرور رات کو حملہ کریں گے اس پر، وَأَہْلَہُ، اور اس کے گھر والوں پر، ثم، پھر، لنقولن، البتہ ہم ضرور کہیں گے، لولیہ، اس کے سرپرست سے، ما شہدنا، نہیں دیکھا ہم نے، مہلکہ، ہلاکت، اہلہ، اس کے خاندان کی، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لصادقون، البتہ سچے ہیں، وَمَكَرُوا، اور انہوں نے چال چلی، مکرن، ایک چال، وَمَكَرْنَا، اور ہم نے تدبیر کی، مکرن، ایک تدبیر، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہ رکھتے تھے۔ فانظر، پس دیکھو، کیف کان، کس طرح ہوا، عاقبۃ، انجام، مکرہم، ان کی چال کا، انا، بے شک ہم نے، دمرناہم، تباہ کر کے رکھ دیا ان کو، وقومہم، اور ان کی قوم کو، اجمعین، سب کے سب کو، فتلکا، تو یہ، بیوتہم،
ان کے گھر ہیں خاویتن خالی، بما ظلموا بوجہ اس کے جو انہوں نے ظلم کیا، ان فی ذالک یقیناً اس میں، لآیتن البتہ ایک نشانی ہے، لقوم اس قوم کے لیے، یعلمون جو علم رکھتی ہو، وانجینا الذین آمنوا اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وکانوا یتقون اور وہ ڈرتے تھے، پرہیزگاری اختیار کرتے تھے، ولوطن اور لوط علیہ السلام، اذ قال لقومہ جب اس نے کہا اپنی قوم سے، اتأتون الفاحشۃ کیا تم ارتکاب کرتے ہو بے حیائی کا، وانتم حالانکہ تم، تبصرون تم دیکھتے ہو، اِنکم کیا بے شک تم، لتأتون الرجال البتہ تم آتے ہو مردوں کے پاس، شہوتاً شہوت سے، من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم بلکہ تم، قوم ایک قوم ہو، تجہلون جہالت برتتے ہو، فما کانا تو نہ تھا، جواب قومہ اس کی قوم کا جواب، الا مگر، ان کہ قالو انہوں نے کہا، اخرجو نکال دو، آل لوط آل لوط کو، من قریتکم اپنی بستی سے، انہم بے شک وہ، اناسن کچھ لوگ ہیں، یتطہرون جو بہت پاک بنتے ہیں، فانجیناہ تو نجات دی ہم نے اس کو، واہلہ اور اس کے گھر والوں کو، الا امرأتہ سوائے اس کی بیوی کے، قدرناہا مقرر کر دیا ہم نے اس کے لیے، من الغابرین پیچھے رہنے والوں میں سے ہے، وامطرنا اور برسائی ہم نے، علیہم ان پر، مطرن ایک بارش، فساء تو بہت بری تھی، مطرو بارش، المنذرین ڈرائے جانے والوں کی، قل الحمد للہ کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، وسلام اور سلام ہے، علی عبادہ اس کے بندوں پر، الذین وہ جو، اصطفیٰ اس نے چن لیے، اللہ کیا اللہ، خیر بہتر ہے، اما یشرکون یا وہ جو وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں، ثمود اخاہم صالحا ولقد اور البتہ تحقیق یعنی یقینی طور پر، ارسلنا بھیجا ہم نے، الی ثمود سمود کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، صالحا صالح علیہ السلام کو۔ سمود جیسا کہ آپ جانتے ہیں اصحاب الحجر کو کہتے ہیں، ایک قبیلے کا نام ہے جو ہجر کے علاقے میں بستا تھا، اور ہجر کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ حجر سے۔ تو ہجر کو ہجر کہا بھی اس لیے جاتا کہ وہاں پر ایک پہاڑی سلسلہ تھا، راکی ٹریک، اور قوم سمود قوم عاد کے بعد آباد ہوئی۔ قوم سمود کی خاص خصوصیت کیا تھی کہ یہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے، اور اس کے علاوہ ویلیز میں بھی پیلس بناتے۔ تو ان کی طرف انہی میں سے ایک شخص
صالح علیہ السلام کو، جنہیں ان کا بھائی کہا گیا، اور یہ بھائی کس طرح بھائی تھے؟ قومی بھائی، نسبی بھائی، جو اپنی قوم کے ایک بہت انفلوئنشل اور انٹیلیجنٹ شخص تھے اور ایک نوبل فیملی سے تعلق رکھتے تھے. تو انہیں اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا. انہوں نے آ کر کیا پیغام دیا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ لوگوں تم سب اللہ کی عبادت کرو. لیکن اس پیغام کو سن کر کچھ لوگ نہ مانے اور کچھ مان بھی گئے، لہذا وہ قوم دو گروہوں میں بٹ گئی. اسی لیے فرمایا فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو جب وہ دو گروہ تھے، فریقان تسنیہ ہے کس کا؟ فریق کا. دو گروہ تھے. کون سے دو گروہ؟ ایک ماننے والے اور ایک نہ ماننے والے. یختصمون، جو آپس میں جھگڑتے تھے. یختصمون کا لفظ کس سے ہے؟ خصم سے ہے، خا صاد میم، اور خصم جھگڑے کو کہتے ہیں. تو وہ آپس میں جھگڑتے تھے، اور ان میں خاص طور پر ان کی قوم کے سردار اور بڑے بڑے لوگ انکار کرنے والوں میں سے تھے. سورۃ اعراف آیت 75 اور 76 میں آتا ہے قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه، کہ ان کی قوم کے بڑوں نے کہا، کن سے؟ اپنے قوم کے کمزوروں سے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان لانے والوں کا گروہ ان کے مقابلے میں جو نہیں لائے تھے ایمان کمزور تھا. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ابتدا میں زیادہ تر لوگ کون ایمان لائے تھے؟ جو کمزور لوگ تھے. عام طور پر جن لوگوں کے پاس مال یا دنیاوی قوت یا ذہانت زیادہ ہوتی ہے تو اللہ کی بات ماننے کی بجائے عموماً اپنی ذہانت کو کس میں استعمال کرتے ہیں؟ اس کے انکار میں. ایسی ایسی حجتیں اور دلیلیں لاتے ہیں کہ جس سے سچ کو جھوٹ کر دکھاتے ہیں. اور ان کا جھگڑا کیا تھا؟ سورۃ اعراف میں فرمایا کہ وہ کہتے تھے ایمان والوں سے اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تمہیں پتا ہے، واقعی پتا ہے، جانتے ہو تم، یقین ہے تمہیں کہ صالح اپنے رب کا رسول ہے، صالح کو رب نے ہی مبعوث کیا ہے. گویا وہ لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کرتے اور ان کی حیثیت کو مشکوک بنا کے ایمان والوں کو بھی مجبور کرتے کہ وہ بھی ان کا انکار کر دیں. تو ایمان والے کیا کہتے؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، کہ ہمیں تو ایمان ہے، ہمیں تو یقین ہے، ہم تو اس کے رسول ہونے کو مانتے ہیں. تو جواب میں کافر کیا کہتے؟ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم به کافرون، کہ جس کو تم مانتے ہو ہم اس کے انکاری ہیں. تو یہ اس جھگڑے کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے جو ان دو آیات میں دکھائی گئی ہے، سورۃ اعراف 75 اور 76 میں. اس سورت کے شروع میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، اس کے بعد پھر داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی بات تھی، اور یہاں صالح علیہ السلام کی بات. عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ صالح علیہ السلام کا ذکر عموماً نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام کے بعد آتا ہے، کیونکہ ترتیب یہی ہے قرآن میں، یعنی قوموں کی آمد کے اعتبار سے. یعنی جہاں کہیں صالح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے وہاں عموماً نوح علیہ السلام اور ساتھ ہود علیہ السلام کا ذکر بھی آتا ہے. لیکن یہاں پر نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کا ذکر کیے بغیر یکایک صالح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. تو اس میں ایک خاص مناسبت بھی ہے، کیونکہ گزشتہ اقوام میں سب سے بڑھ کر سرکش شخص کون تھا؟ فرعون تھا. اور فرعون بھی ایک بڑی تہذیب کا علمبردار تھا اور عالیم من المسرفین تھا. قرآن میں آتا ہے نا کہ وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں بہت عالی مقام رکھتا تھا، بہت بڑا تھا. اور پھر اس کے بعد دوسرے درجے پر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. تو یہ دونوں پیغمبر جو تھے یہ بھی دنیاوی اعتبار سے اونچے مقام پر تھے. تو دونوں کا ایک طرح سے کمپیریزن ہو گیا کہ جب اللہ کو ماننے والوں کے پاس حکومت اور اقتدار آتا ہے تو ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جب نہ ماننے والے کے پاس اقتدار ہو تو وہ کس طرح سیلف پروجیکشن کرتا ہے اور صرف اپنی ہی ذات کو نمایاں کرتا ہے. سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ نے حکومت دی تو انہوں نے اس حکومت سے کیا کام لیا کہ دوسرے لوگوں کو اور دوسری قوم کو اور دوسری حکومت کو اللہ کے تابع کیا اور ان کو بھی اللہ سے جوڑا. تو جب کوئی شخص زمین پر
اللہ کی بجائے اپنی بڑائی کا اظہار کرے اور اپنی بڑائی منوانا چاہے تو اسی سے زمین پر بدامنی ہوتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ بھی تکبر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر مصر اور فلسطین کی مثالیں دینے کے بعد عربوں کی اقوام بائدہ کہتے ہیں یعنی دور کی جو پرانی قومیں تھی، اقوام بائدہ کی ایک قوم کا ذکر کیا گیا، اور یہ قوم بھی اپنے دور کی بہت متمدن اور بہت زبردست قوم تھی، یعنی بہت ترقی یافتہ قوم تھی۔ کس اعتبار سے؟ دنیاوی اعتبار سے، کہ انہوں نے ایک ایسا فن ایجاد کیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ سالڈ راکس کو کاٹ کر ان کے اندر اپنے گھر بنا سکتے تھے۔ یہ بھی دنیاوی عروج اور شان و شوکت کی علامت ہے۔ تو یہاں ہم پھر دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس قوم نے فساد برپا کیا۔ اس کے بعد قوم لوط کا ذکر آئے گا، اور وہ بھی دنیا کے سرکش لوگوں میں سے حد سے بڑی ہوئی سرکش قوم تھی۔ تو یہاں اس طرح اللہ تعالیٰ مختلف اقوام اور مختلف افراد کو سامنے لا کر ایک کمپیرزن دکھاتے ہیں کہ ایمان لانا اصلاح کا سبب ہوتا ہے، اور کفر کا رویہ اختیار کرنا اور تکبر کرنا فساد کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سورت مکی سورت ہے، اور مکی سورتوں میں قریش کو ان ساری باتوں سے سبق حاصل کرنے کی تعلیم دی جا رہی تھی کہ تم سبق سیکھو ان سے، ان واقعات سے۔ فرعون اور اس جیسوں کا طریقہ اختیار نہ کرو، بلکہ اس کے برعکس اللہ پر ایمان لانے والوں کا طریقہ اختیار کرو۔ ایسا نہیں کہ جو شخص اللہ پر ایمان لائے وہ دنیاوی اعتبار سے ترقی یافتہ نہیں ہو سکتا۔ آج بھی بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ شک و شبہ رہتا ہے کہ اگر ہم دین کی طرف آئے تو کیا ہوگا، ہماری دنیا ہم سے چھن جائے گی، اور شاید دنیاوی اعتبار سے ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی مثالیں دے کر کیا بتایا کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد بھی اگر اللہ چاہے تو انسان دنیاوی ترقی کے عروج پر ہو سکتا ہے، اور اس کو ایسی ترقی مل سکتی ہے کہ جو اس کے مقابلے میں دوسروں کو دور پار بھی نہیں ملی ہوتی، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام۔ اور انہوں نے دعا بھی کی تھی نا کہ یا رب مجھے ایسی حکومت دے کہ میرے بعد کسی اور کے پاس نہ ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پوری تاریخ میں سلیمان علیہ السلام جیسی حکومت کسی کے پاس بھی نہیں تھی، کیونکہ ان کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی، جنوں اور جانوروں پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی۔ اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ قصے کی بہت تفصیلات آپ کو نہیں ملیں گی، صرف چند گلمسز ہیں کیونکہ ڈیٹیلز پیچھے گزر چکی ہیں۔ مقصود اس سے کمپیرزن ہے کہ انسان سوچ سکے، اور یہ تعلیم دینے کا ایک بہترین انداز ہوتا ہے۔ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادها، کہ اشیاء اپنی ازداد یعنی اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہیں۔ کسی بھی چیز کی اگر وضاحت مطلوب ہو تو اس کے اپوزٹ کو سامنے لا کر اس چیز کی حقیقت بتاؤ۔ تو یہ ایک تعلیم کا بہترین انداز ہے، یعنی کمپیریٹو اسٹڈی کا، کہ مختلف اقوام کو باہم کمپیئر کیا گیا ہے کہ ان کا طرز عمل کیا تھا۔ قال، کہا، کس نے؟ صالح علیہ السلام نے۔ کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم۔ اب آپ دیکھیے کہ صالح علیہ السلام جھٹلانے والوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میری قوم۔ پیغمبر کا انداز ملاحظہ کیجئے، اے میری قوم، اے میرے ہی لوگوں، اے میرے اپنوں، لم تستعجلون، کیوں تم جلدی مچاتے ہو، کیوں عجلت کرتے ہو، آخر کیا وجہ ہے، تمہیں کس بات کی جلدی کہ تم جلدی مانگ رہے ہو بالسیئاتی، برائی کو یعنی عذاب کو، قبل الحسنتی، حسنہ سے پہلے، رحمت سے پہلے، لولا، کیوں نہیں، تستغفرون اللہ، تم بخشش مانگ لیتے اللہ سے اپنے اس شرک اور کفر اور انکار پر، گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگ لیتے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم رحم کیے جاؤ، ترحمون۔ بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے صرف انکار نہیں کیا تھا بلکہ انکار کی بھی حد کو پہنچ گئے تھے اور انتہائی سرکشی دکھائی تھی، اور اس سرکشی اور بدمستی میں کیا کہنے لگے؟ یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، کہ اے صالح ہم تو تجھے رسول نہیں مانتے، اگر تو واقعی رسول ہے تو لے آ ہمارے پاس جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا رہتا ہے، کیا؟ عذاب، جلدی عذاب لے آ۔ سورۃ اعراف 77۔ تو اس پر صالح علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا قوم لم تستعجلون بالسیئات، اے قوم کیا ہو گیا ہے تمہیں
تم عذاب مانگتے ہو، تم اپنے لیے تباہی مانگتے ہو، مصیبت مانگتے ہو. حسنہ سے پہلے، اچھائی سے پہلے سے مراد یہ کیا؟ یعنی اچھائی کی بجائے مانگنے کی چیز تو کیا ہے؟ اللہ کی رحمت. یہ تم مانگ رہے ہو تو کیا مانگ رہے ہو؟ آپ دیکھیے کہ ہر انسان اپنی دعاؤں سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ مانگتا کیا. زندگی میں انسان کے جو مقاصد ہوتے ہیں، جو اس کی تمنائیں ہوتی ہیں، جو اس کے خواب ہوتے ہیں، وہ اس کے مطابق دعائیں کرتا ہے یا نہیں. یعنی مانگنے والے نے کیا مانگا؟ جس چیز کو اس نے چاہا وہی مانگا نا. آپ دیکھیں کہ بعض دعائیں جو ہماری بے اختیار ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ ہماری شدید خواہش یا ہماری سوچ یا ہماری جو اندر کی ایک کشمکش ہے اس کا اظہار ہوتی. اور پھر یہ کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ عذاب مانگ رہے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بالکل ہی ان کی عقل اور مت ماری گئی تھی ان کی. اور برائی مانگنا اپنے لیے کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہوتی. ایک عام معقول شریف سمجھدار انسان بھی ایسی بات نہیں کرتا، بھلے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو، تو اس طرح کی دعائیں نہیں مانگتا. کوئی شخص اگر اللہ کو نہ بھی مانتا تو عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے لیے خیر ہی مانگتا ہے. لیکن یہاں ان کا تکبر اور غرور اور سرکشی اس حد کو پہنچ گئی تھی کہ انہیں اس بات کا بھی امتیاز ختم ہو گیا کہ ہم پیغمبر کی ضد میں اپنے لیے کس چیز کی تمنا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے تم نہیں مانتے، لیکن اگر پیغمبر سچا ہے اور تمہارا یہ مذاق حقیقت ہو گیا، یعنی مذاق میں یا اس کے تمسخر میں مانگی ہوئی یہ دعا، کیونکہ یہ اصل میں پیغمبر کو ستانے کے لیے ایسی باتیں کرتے تھے، یعنی اگر یہ سب حقیقت ہو گیا تو پھر تمہارا بنے گا کیا؟ سوچو تو صحیح. لولا تستغفرون اللہ، اگر تمہیں کچھ مانگنا ہے تو کیا مانگو؟ بخشش مانگو. یہ ہے مانگنے کی چیز. نادان مت بنو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور عذاب مت مانگو. لعلکم ترحمون. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اہل مکہ بھی انہی کے نقش قدم پر تھے. قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے کیا مانگا؟ عذاب مانگا جو واقع ہونے والا. لیس للکافرین دافع، ایسا عذاب ان کافروں پر واقع ہو کر رہے گا، ہٹے گا نہیں. پھر سورۃ الرعد آیت 6 میں آتا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور یہ اہل مکہ آپ سے برائی مانگتے ہیں بھلائی سے پہلے. وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ، حالانکہ اس سے پہلے عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں. سمود دور نہیں ہے ان سے، انہوں نے بھی یہی مانگا تھا اور ان پہ عذاب آ چکا. یہ ان کے کھنڈرات پہ گزرتے ہیں، یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، پھر بھی سبق نہیں پکڑتے. کہ پیغمبر کی مخالفت اور اس کا مذاق اڑانا اور ایسی بےہودہ دعائیں کرنا اور ایسی باتیں کرنا، یہ سب انسان کے اپنے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اور ایسا ہو بھی گیا اور پھر بھی نہیں ڈرتے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی شخصیت کس قسم کی تھی، اور پیغمبر کی ضد نے ان کو باولا کر رکھا تھا. قالو، کہنے لگے، اطیرنا بک وبمن معک، ہم منحوس سمجھتے ہیں تجھ کو اور جو بھی تیرے ساتھ ہیں، تیرے سارے ساتھیوں کو بھی تیرے ساتھ، تم سب کو ہم اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں. ساتھی کون تھے؟ ایمان والے. اطیرنا کا لفظ کس سے ہے؟ طیر سے. طیر کس کو کہتے ہیں؟ پرندے کو. اور پرندہ عربوں میں شگون کا ایک سمبل تھا. پرندوں سے وہ فال لیتے تھے. عام طور پر جب انہیں کوئی کام کرنا ہوتا تو یا تو پرندہ خود اڑاتے، یا پھر اگر دیکھتے کہ کوئی پرندہ آتے ہوئے دائیں طرف مڑ گیا ہے تو اس کے وہ اپنے لیے اچھی فال سمجھتے، اور اگر بائیں طرف پرندہ اڑ کے چلا جاتا تو وہ اس کو منحوس سمجھتے. تو ابتدا میں تو اس طرح، لیکن بعد میں صرف پرندہ نہیں، بہت سی اور چیزیں بھی کیا بن گئی؟ شگون لینے کا ذریعہ بن گئی. قالوا طیرنا بک وبمن معک، اور کرتے کرتے یہاں تک کہ پیغمبر کی مبارک ذات اور ایمان والے وہ سب بھی ان کے لیے کیا بن گئے؟ نحوست کی علامت بن گئے. یعنی آپ دیکھیے کہ انسان کی عقل کو کیا ہو جاتا ہے نا، کہ اس کو اچھائی کی پہچان بھی نہیں رہتی،
اس قدر اس کی عقل چلی جاتی. اور یہ سب کہنے والے کون تھے؟ ایلیٹ قوم کے بڑے انتہائی ذہین لوگ جو دنیاوی اعتبار سے انتہائی کامیاب تھے، وہ یہ سب کر رہے ہیں. جو دنیاوی اعتبار سے انتہائی پڑھے لکھے اور بہت سمجھدار. عام طور پر جو عوام ہوتے ہیں وہ ایسے لوگوں کے پیروکار ہوتے ہیں، ان کی اپنی عقل نہیں ہوتی، وہ صرف اندھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں. اور ایسے ہی لوگوں کو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنا آئیڈیل. ان کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں. لہذا میجورٹی، جو سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے، وہ کیا کرتی؟ ان کے پیچھے چل پڑتی، ان کو فالو کرنے لگتی. قالوا اطیرنا بک وبمن معک، تو ان کا کہنا یہ تھا، وہ اس نظر سے اس کو دیکھتے تھے کہ یہ جب سے اسلام کی باتیں ہونے لگی ہیں تو گھر گھر میں پھوٹ پڑ گئی، گھر گھر میں بے چینی ہو گئی ہے، گھر گھر میں مخالفت ہو گئی ہے. یہ کس قسم کا دین ہے؟ اس نے تو آ کے تو ہماری نیندیں حرام کر دی. جب سے یہ نبوت کا اس نے ڈھونگ رچایا ہے تو ہمارا تو سارا معاشرہ ڈسٹرب ہو کے رہ گیا. اس کو وہ اپنے لیے کیا سمجھتے؟ نحوست. پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جب کوئی قوم اپنے پیغمبر پر ایمان نہیں لاتی تو وہاں سے برکت اٹھنے لگتی ہے، بارشیں نہیں ہوتی، رزق میں کمی آتی ہے. قوم موسیٰ جو تھی ان کے اوپر بھی قحط آیا تھا. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، ہم نے پکڑا آل فرعون کو کس کے ساتھ؟ قحط کے ساتھ. خود مکہ والوں پر بھی قحط آیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ دین سچا ہے، پیغمبر سچا ہے، تو یہ ہم پہ قحط کیوں آتا ہے؟ بارشیں کیوں نہیں ہوتی؟ ہماری خوشحالی کہاں گئی؟ یہ سب حالات کیوں بدل گئے؟ تو وہ چینج کو ایکسپٹ نہیں کرتے، چینج اڈاپٹ نہیں کرتے. یاد رکھیے کہ معاشرے کے بڑے کبھی بھی چینج قبول نہیں کرتے، خواہ وہ کسی گاؤں کے چودھری ہوں، معذرت کے ساتھ، وہ نئی روایات کو اڈاپٹ نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ وہ اسے اپنی بڑائی کے خلاف سمجھتے. اب دیکھیں کہ بہت سے ملکوں میں جہاں فیوڈل سسٹم ہے یا چند لوگوں کے ہاتھ میں دوسرے لوگوں کی تقدیر ہے، تو وہ کبھی بھی وہاں تعلیم اور ان کی فلاح و بہبود کے کام ہونے نہیں دیتے. وہ اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں طرح طرح کے بہانے کر. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر لوگ اویئر ہو گئے، اگر لوگوں کی عقل جاگ گئی، یہ سوچنے سمجھنے لگے، تو ہمیں کون بڑا مانے گا؟ ہمیں تو بڑا ماننے والا کوئی رہے گا نہیں. تو وہ چونکہ تکبر سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو کوئی بھی شخص جو تکبر سے بھرا ہوا ہو، اسے کسی دوسرے کی عقل کام کرتی ہوئی اچھی نہیں لگتی، وہ اسے اپنے خلاف سمجھتا ہے. تو یہی مسئلہ یہاں تھا. تو وہ کیا کہتے؟ باقیوں کی تو مت ماری ہوئی ہے، وہ تو سب اندھا دھند ہماری پیروی کرتے ہیں. یہ جو الہامی تعلیم کے پیچھے لگ گئے ہیں، یہ جو ان کو اویئرنس ہو گئی ہے، یہ جو اب ان لوگوں کا کانشس جاگتا چلا جا رہا ہے، اور وہ بھی معاشرے کے کمزور، غریب اور پسے ہوئے افراد جن پہ ہم صدیوں سے ظلم و ستم کر رہے تھے، اب یہ بھی آنکھ کھول کے دیکھنے لگ گئے ہیں. تو یہ تو ہمارا سارا سسٹم خراب ہو جائے گا. تو وہ اس کو اپنی ذات کے لیے، اپنے سسٹم کے لیے کیا سمجھتے؟ خطرہ سمجھتے. ویسے آپ دیکھیں نا کہ مختلف علاقوں میں تعلیم کیوں نہیں عام ہونے دیتے کہ یہ بچے اگر اس قوم کے پڑھ لکھ جائیں گے تو پھر ہمارے کھیتوں میں کام کون کرے گا کم مزدوری پہ. اسی طرح پیغمبر کے آنے سے کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی قوم کے اندر شعور جاگتا ہے، اور جاگتا شعور لوگوں کو، اور ایسے بڑوں کو جنہوں نے لوگوں کو بے وقوف بنا رکھا ہو، ان کو یہ شعور کا جاگنا اچھا نہیں لگا کرتا. وہ اس کو اپنی ذات کے خلاف لیتے ہیں. لہذا وہ پھر ایسے سب لوگوں کو اپنے لیے کیا سمجھتے ہیں؟ منحوس. قالوا اطیرنا بک وبمن معک. اسی لیے آپ دیکھیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کیا کہتے؟ سورۃ النساء 78 میں وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ. کہ جب ان پہ کوئی تکلیف آتی تو کیا کہتے؟ یہ تمہاری وجہ سے آئی، تم ہی کلپریٹ ہو، تم ہی لوگوں کو خراب کر رہے ہو. قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہہ دیجئے سب اللہ کی طرف سے. سورۃ یاسین میں بھی آتا ہے قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم. تو یہاں بھی وہی حال تھا کہ ہم تمہیں اپنے لیے فعل بد سمجھتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں،
اور ان کو بھی منحوس سمجھتے ہیں جو تجھ پر ایمان رکھتے ہیں. تم سب منحوس لوگ ہو جنہوں نے ہماری چین کی نیندیں ختم کر دی. تو پیغمبر کا جواب کیا تھا؟ قال طائرکم عند اللہ، تمہاری نحوست اللہ کے پاس ہے. تمہاری فعل بد، طائر کس کو کہتے ہیں؟ پرندے کو. طائر اور طائر دونوں پرندے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور مراد اس سے کیا ہوتی؟ شگون. جیسے سورۃ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے نا، آیت نمبر 13 میں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. تو یہاں بھی کیا؟ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ، کہا تمہاری فعل بد، شگون بد، تمہاری بری قسمت اللہ کے پاس ہے، اس کا مالک اللہ ہے. یعنی جس وجہ سے تم پر خیر یا شر آتا ہے وہ اللہ کے پاس ہے. کوئی بندہ کسی کے لیے منحوس نہیں ہوا کرتا. اصل میں یہ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جو اس کے لیے مصیبت لاتے ہیں. بل انتم، بلکہ تم، قوم، لوگ ہو، تفتنون، جو آزمائے جا رہے ہو، آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہو. تمہیں گمراہی میں ڈھیل دے کر اللہ نے تمہیں آزمایا ہے. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں اچھے برے حالات دے کر تمہاری آزمائش کر رہے ہیں. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے آزمائش ہوتے ہیں. وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. اگر ایمان والے ان کے لیے ایک آزمائش تھے تو وہ ایمان والوں کے لیے کیا تھے؟ آزمائش تھے. کیونکہ دنیا تو ہے ہی امتحان کے لیے. بل انتم قوم تفتنون، تم سمجھ نہیں رہے جس چیز کو تم نحوست قرار دے رہے ہو وہ دراصل ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ہے؟ آزمائش ہے، امتحان ہے. کس بات کا امتحان؟ غلط اور صحیح میں تمیز. لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے، کون کرتا کیا. یعنی ہر شخص کی ایک آزمائش. اور تفتنون کا روٹ کیا؟ فتنا. فتنا کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ پیچھے گزر چکا ہے. فتنا کا معنی ہوتا ہے سونے کو آگ پر خوب تپانا، پگھلانا، تاکہ اس کا میل کچیل دور ہو کر وہ اور زیادہ چمک اٹھے. جب انسان کی عقل ماری جاتی ہے اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس پر کوئی آزمائش کیوں آئی. مومن کے لیے آزمائش کیا ہوتی ہے؟ مزید نکھرنے، چمکنے، خالص ہونے کا ذریعہ. لیکن یہ صرف وہ سمجھتا ہے جس کو اللہ سمجھ دے. یہ کریں کہ لوہا اور لوہے کے علاوہ سونا یا کوئی بھی دھاتو، تو اس کو پیوریفائی کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس سب کو پگھلایا جاتا ہے، خوب گرم کیا جاتا ہے. ٹیمپریچر جو اس کو پگھلانے کا ہوتا ہے وہ تقریباً 400 ڈگریز ہوتا ہے. 100 ڈگری پہ تو پانی ابلنے لگتا ہے نا، تو 400 ڈگریز آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کتنی شدید گرم. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جتنا زیادہ کوئی مضبوط ہوتا ہے اتنی زیادہ سخت آزمائش ہوتی ہے. لوہا زیادہ مضبوط ہے تو اس کو گرم کرنے کے لیے زیادہ ٹیمپریچر چاہیے، اور پھر اسی اعتبار سے وہ پیوریفائی ہوتا ہے. تو جتنی بھی امپیورٹیز ہوتی ہیں وہ ساری اوپر آ جاتی ہیں اور اوپر سے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. تو انسان پر بھی مختلف طرح کے جو حالات آتے ہیں جو اس کے لیے انکمفرٹیبل سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں، خواہ کوئی انسان ہو، خواہ کوئی موسم ہو، خواہ کوئی اور چیز ہو، تو وہ دراصل انسان کو ہلانے جلانے اور اس کو جگانے اور اس کی خامیوں، کمزوریوں کو سامنے لانے اور ان کو ہٹانے اور صاف کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں. لیکن چونکہ انسان ان کو قبول نہیں کرتا لہٰذا پھر وہ جیسا ہے ویسا ہی رہتا ہے. تو اللہ نے ایک قدرتی نظام رکھا ہے لوگوں کو صاف کرنے کا، لیکن انسان کی انا آڑے آتی ہے، وہ اس نظام کو کام نہیں کرنے دیتی. لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسے لوگوں کو ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے جو نہیں سمجھتے، عقل سے کام نہیں لیتے. اسی لیے پھر اللہ ان کو جہنم کا کوڑا کرکٹ کہتا ہے، کیونکہ انہوں نے خود کو صاف ہونے کا موقع ہی نہیں دیا. اب دیکھیے کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا، ہر چیز پہ اگر آپ غور کریں تو ہر چیز کی صفائی کا، پیوریفیکیشن کا ایک خاص نظام ہے، اور یہ ہر چیز میں ہوتا رہتا ہے.
اور اس کے لیے اسے تبدیلیوں سے گزرنا پڑتا ہے، چینج کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ اپنے جسم کو پیوریفائی کرنا چاہیں، یعنی فزیکلی اپنے بلڈ کو، اپنے سارے سسٹم کو، تو اس کے لیے آپ کو کوئی تکلیف اٹھانی پڑے گی کوئی تکلیف. کیا کرتے ہیں؟ روزے رکھتے ہیں اور اچھے خاصے فاقے کرواتے ہیں اور بالکل ناپسندیدہ غذائیں کھلاتے ہیں جس کو انسان کا دل قبول نہیں کرتا، کوئی مزہ نہیں آتا اس میں، لیکن اس کے سوا چارہ بھی کوئی نہیں. تو اسی طرح انسان کی روح، نفس، خیالات، ہر چیز کی پیوریفیکیشن کے عمل میں ایک تکلیف ضرور ہوتی ہے. اصلاح کا عمل تکلیف دہ ہوتا ہے، صفائی کا عمل تکلیف دہ ہوتا ہے. جو برداشت کر جاتا ہے، اپنے آپ کو حاضر کر دیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، سبمٹ کر لیتا ہے، وہ اللہ کے ہاں قریب ہو جاتا ہے. اور جو اس سے انکار کر دیتا ہے اور بفر اٹھتا ہے اور سرکشی دکھاتا ہے، اسے وقتی طور پہ تو چھوڑ دیا جاتا ہے اور بعد میں پھر پکڑ لیا جاتا ہے. تو یاد رکھیے، اس میں ہم سب کے لیے ایک سبق ہے. جب کوئی چیز مرضی کے خلاف، موڈ کے خلاف، طبیعت کے خلاف، نفس کے خلاف، دل کے خلاف، خواہشات کے خلاف آئے، ضرور رک کے سوچیں اس میں میرے لیے کیا سبق ہے، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. اگر وہ سبق سمجھ میں آ گیا تو اسے ایکسپٹ کر کے خود کو تبدیل کر لیں، اور اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ یہ چانسز بھی بار بار نہیں دیتا. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ. اب اس میں آپ دیکھیے دو فریق کی بات ہو رہی ہے نا، اصل میں کشمکش، ٹسل، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف. دونوں فریق تکلیف میں ہیں یا نہیں؟ ایمان والے بھی تکلیف میں ہیں، اور ایمان والوں کی وجہ سے کون تکلیف میں؟ وہ قوم کے بڑے بھی تکلیف میں ہیں. دونوں پہ تکلیف گزر رہی ہے، لیکن پیوریفیکیشن کس کی ہوگی؟ ایمان والوں کی ہوگی، کیونکہ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ کر رہے ہیں، رب کی خاطر صبر کر رہے ہیں، اور دوسرے اسے قبول نہ کر کے اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں اور مزید سرکشی دکھاتے چلے جا رہے ہیں. اب ان کا ابتدا میں تو سمپل انکار تھا، پھر انکار بڑھ کے سرکشی بن گیا، پھر سرکشی بڑھ کے سازشیں کرنے لگے پیغمبر کو نیچے دکھانے کی. اب دیکھیے کہ کیا کرتے ہیں یہ. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ. اور تھے مدینہ میں، اور مدینہ سے مراد یہاں ہجر ہے، شہر میں، یعنی ہجر کے علاقے میں، قوم صالح میں. 9 رَهْطٍ، 9 گروہ. رہط کہتے ہیں نفر کو، شخص کے لیے بھی آتا ہے اور قبیلے کے لیے بھی آتا ہے. بیسیکلی ایک ایسے گروپ کے لیے آتا ہے جس میں 1 سے لے کر بعض کے خیال میں 10 تک، اور بعض کہتے ہیں 40 تک کا گروپ ہو، 9 بڑے لیڈر. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی قوم میں سارے لوگ مفسد نہیں ہوتے، سب سازشی نہیں ہوتے، ان کے بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں. تو قوم صالح میں بھی 9 بڑے جو تھے وہ مفسد تھے، ان کی طرف یہاں اشارہ ہے. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. انہوں نے فساد پھیلایا ہوا تھا زمین میں. وَلَا يُصْلِحُونَ، اور وہ اصلاح نہیں کرتے تھے. تو اس سے آپ کسی بھی سوسائٹی کا ایک نقشہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے کہ جو عامت الناس ہوتے ہیں، عوام ہوتے ہیں، ان کا کیا حال ہوتا ہے. ان کا کام صرف کھانا پینا، روزمرہ کی زندگی کی ضروریات پوری کرنا. وہ سویر سے لے کر شام تک کس میں کھوئے رہتے ہیں؟ اب دنیا کے جنجال میں. کوئی مر گیا، کوئی پیدا ہو گیا، کسی کا کوئی مسئلہ، کسی کا کوئی، وہ اس سے اوپر اٹھ کے سوچتے ہی کچھ نہیں. عوام الناس، عوام کل انام، جانوروں اور کیٹلز کی طرح وہ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کو ادھر ادھر خرید و فروخت کرتے اور بس اپنے پیٹ کے پیچھے بھاگتے نظر آئیں گے. ان کی زندگی میں کوئی بڑے مقاصد نہیں ہوتے. وہ عام طور پر چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی ادھر ہی چل پڑتے ہیں. اور سوسائٹی کو چلا کون رہے ہوتے ہیں؟ اس کے بڑے، جو اس کا تھنک ٹینک ہوتا ہے، یا اس کے انفلوئنشل لوگ جو ہوتے ہیں، یا اس کے جو بڑے بڑے لوگ، جو ذہین لوگ ہوتے ہیں، وہی ساری چالیں چل رہے تھے، وہی ساری سازشیں کر رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پر فرمایا کہ 9 لوگ یا 9 گروہ ایسے تھے کہ جو خوب فساد مچائے ہوئے تھے اور کوئی اصلاح نہیں کرتے تھے. ان 9 نے آپس میں ایک سازش کی، ایک پلاننگ کی، کٹھے مل کے بیٹھے. قالو، کہنے لگے، تقاسموا باللہ، تم آپس میں قسمیں کھاؤ اللہ کی. اب دیکھیے اللہ کا کانسیپٹ وہاں بھی ہے، ہزاروں سال پہلے اس سوسائٹی میں بھی جانتے تھے
اور قسمیں کھانے کے لیے استعمال بھی کرتے تھے اللہ کا نام. تقاسموا، ایک دوسرے کے سامنے قسمیں کھاؤ، ایک دوسرے کے سامنے حلف اٹھاؤ، اوت دو. کس بات کی قسمیں؟ لنبیتنہ، کہ البتہ ہم ضرور رات کے وقت اس پہ حملہ کریں گے. کس پہ؟ صالح. وَأَهْلَهُ، اور اس کے خاندان پہ. نبیتنہ کا لفظ کس سے ہے؟ بیت سے. بات ہے یہ بھی تو بیت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ رات کے وقت کوئی کام کرنا. اور اس میں لام بھی تاکید کا ہے اور نون مشدد بھی. لنبیتنہ، کہ رات کے وقت ضرور ہم مل کر اس پر حملہ کریں گے. یہ بالکل وہی سچویشن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی. اور وہ کیا تھی کہ مکہ کے 9 بڑے قبائل کے جو بڑے بڑے تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم مل کے آپ کو ٹھکانے لگاتے ہیں تاکہ آپ کا خاندان ہم سے قصاص نہ لے سکے. کس کس کو پوچھیں گے؟ ثم لنقولن، پھر البتہ ہم ضرور کہیں گے، لولیہ، اس کے ولی سے، اس کے گارڈین سے. آپ کے گارڈین کون تھے؟ ابو طالب. تو اسی طرح حضرت صالح کے بھی جو بڑے تھے ان سے ہم کہہ دیں گے. ولی یہاں کس معنی میں آ رہا ہے؟ خون کا وارث، جس کے پاس حق قصاص ہو، اور یہ ذوی القربہ میں سے ہوتا ہے. ہم اس کے ولی سے کہہ دیں گے، ما شہدنا، ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، مہلک اہلہ، اس کے خاندان کی ہلاکت کو. مہلک کون سا مصدر ہے؟ میمی. تو کیا معنی ہوگا؟ ہلاک ہونا. اور جو مصدر میمی ہوتا ہے وہ اور کیا ہوتا ہے؟ ظرف زمان و مکان. ما شہدنا، اور شہدہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حاضر ہونا اور موجود ہونا، دیکھنا. ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہم موجود ہی نہیں تھے. کہاں؟ اس کے خاندان کی ہلاکت کے وقت یا جگہ یا مقام یا ہلاکت. ہمیں نہیں پتا کون مار گیا اس کو. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور جھوٹ بولنے کے بعد کس دیدہ دلیری سے کہتے ہیں کہ ہم بالکل سچے ہیں. کیا کردار، کیا اخلاق ہے یہ کہ سفید جھوٹ بول کے پھر کیا بن گئے؟ سچے بن گئے. تو بالکل سچے، معصوم بن گئے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں. تو واقعی جب تک اللہ کی پکڑ کا ڈر نہ ہو تو انسانوں کی پکڑ انسانوں کو برے کام سے نہیں روک سکتی. قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وانا لصادقون. آپ کو یاد ہوگا کہ صالح علیہ السلام نے خوب سمجھایا، لیکن جب یہ نہیں مانے پھر انہوں نے معجزہ مانگا، انہوں نے معجزہ دکھایا، اور جب معجزہ آ گیا یعنی اونٹنی کی شکل میں اور وہ پانی پی جاتی تھی تو پھر انہوں نے سازش کی کہ کیا کریں، اونٹنی کو بھی مار دیں اور صالح اور اس کے خاندان کو اور سب کا قصہ تمام کر کے ہم واپس اپنے چین کی زندگی بسر کریں، ان سب کو یہاں سے نکالو تاکہ ہماری وہ عیش و عشرت کی بہاریں لوٹیں. لیکن ایسے لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہے تمہارے لیے، تمہیں بدلنا ہوگا، اب تم اللہ کے قانون کو نہیں بدل سکتے. لیکن وہ اپنے سارے انجام سے بے خبر ہو کر یہ غلط کام کرتے چلے گئے، اور آہستہ آہستہ ان کی مہلت کے ختم ہونے کا وقت آ رہا تھا. وَمَكَرُوا مَكْرًا، اور انہوں نے چال چلی ایک چال، خفیہ سازشیں کی. کیا تھی خفیہ سازش؟ رات کے اندھیرے میں اس طرح مار ڈالو مل کے، اور پھر اتنے معصوم بن جاؤ اور اپنے سچے ہونے کی ایسی گواہیاں دو کہ کسی کو شک بھی نہ گزرے تمہارے غلط کرنے پر. وَمَكَرْنَا، اور ہم نے بھی تدبیر کی. مکر کس کو کہتے ہیں؟ خفیہ تدبیر کو. اگر اچھے مقصد کے لیے ہو تو اچھی ہے اور برے کے لیے ہو تو بری. پہلے انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، اب یہ پلان کر رہے تھے کہ صالح کو بھی ختم کر دیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ تمتعوا فی دارکم 3 ایام، 3 دن تک اب تم بس زندہ رہو گے. انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ہم پہ عذاب ہے ہم کیوں نہ صالح کو ہی ختم کر دیں تاکہ ہم سے عذاب رک جائے، یہ جس کی ہمیں دھمکی دے رہا ہے. لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ جو کچھ وہ چال چل رہے ہیں اور وہ جیسے سمجھدار بن رہے ہیں ان کے اوپر کوئی اور بھی ہے جو ان کی چالوں کو ناکام کرنے والا ہے. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور بھی نہ رکھتے تھے، سمجھتے بھی نہ تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہوگا کیا. فَانظُرْ، پس دیکھو تو صحیح، کیف کان، کیسے ہوا، عاقبۃ مکرہم، ان کے مکر کا انجام، بری چالوں کا، بری سازشوں کا انجام کیا ہوا. کیا ہوا؟ انا دمرناہم، بے شک ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا.
سازش کا بدلہ لے لیا. وقومہم، اور ان کی قوم کو بھی، اجمعین، سب کے سب کو. کتنی ڈرنے والی بات ہے نا، صرف 9 سرداروں کو نہیں، سارے فالوورز کو، ساری قوم کو، آنکھیں بند کر کے اندھا دھند ان کے پیچھے چلنے والوں کو. یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ مفسد تو وہ سب 9 تھے، سب کی پکڑ کیوں ہوئی؟ ہاں، یہ سائلنٹ میجورٹی جو تھی وہ کیوں پکڑی گئی؟ وہ تو نہ ادھر تھے نہ ادھر تھے، وہ ان کو تو بس اپنی دنیا کی پڑی تو اپنی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے. کتنی بڑی عبرت ہے اس میں، کتنی جھنجھوڑنے والی یہ چیز ہے کہ جب انسان حق اور باطل کو دیکھے تو خاموش رہ کے اپنے آپ کو نہ بچائے، اسے یا ادھر ہو جانا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا کہ جو بڑوں کو ہوگا وہ بھی ساتھ جائیں گے. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم. اور یہ جو دمرنا ہے یہ پیچھے کئی دفعہ گزر چکا ہے. دمر یدمر تدمیر، صفایا کر دینا، تباہ و برباد کر دینا. کیا عذاب آیا تھا اس قوم پر. بات یہ کہ میں جب آج صبح کھولا میں نے کہ آج ہم یہ واقعات پڑھیں گے، میں ایک دفعہ جتنا سبق ہوتا ہے اس کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھتی ہوں کہ آج کیا آ رہا ہے نا. تو آج کے لیسن میں صرف 2 قوموں کا واقعہ تھا. تو مجھے یہ ہوا کہ جب میں پڑھاؤں گی تو لوگ کہیں گے یہ تو ہم نے واقعات پہلے بھی پڑھے ہوئے. پھر میں سوچا اچھا میں پوچھوں گی کہ اب کیا ہوا، کتنا یاد ہے. جب یاد نہیں تو اللہ تعالیٰ بار بار جو دہراتے ہیں وہ کس لیے دہراتے ہیں؟ یاد دہانی. کوئی ایک چیز بھی ایکسٹرا یا فالتو نہیں ہے قرآن میں کہ ہم یہ سمجھے کہ اچھا یہ تو قوم سمود، یہ تو ہمیں پڑھا ہوا ہے، پتا ہے، جانتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، پھر یاد کرنے کی ضرورت ہے. اور ہر جگہ پر ایک خاص کانٹیکس بھی ہے واقعات کے آنے کا. تو ان کے اوپر سب سے پہلے کیا ہوا تھا کہ جبریل علیہ السلام کی جو چیخ تھی، صیحہ، ساؤنڈ ویو جو تھی، اس سے ان کو ہلاک کیا گیا تھا. پھر زلزلہ بھی تھا. اب دیکھیے کہ ان کی بستیاں بہت مضبوط تھیں، سالڈ راک میں سے گھر نکالے ہوئے تھے انہوں نے، جہاں نہ کوئی ہوا اور نہ کوئی آندھی، نہ ٹرنیڈو، نہ بارش، اور نہ ہی اور کسی قسم کی کوئی آفت آنے کا ان کو ڈر تھا. اور یہ گھر انہوں نے اس طرح بنائے ہوئے تھے جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، امن سے رہنے والے. اسی لیے تو ان کو امن میں خلل ہو گیا تھا کہ ہم نے اتنی محنت سے اتنی شاندار ترقی کی، اتنے ایسے زبردست گھر بنائے ہیں، اور ان کے خیال میں کیا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے تم ایسے گھر بناتے گویا تمہیں ہمیشہ یہی رہنا ہے. تو ان کو کسی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا، کوئی چور دیواریں توڑ نہیں سکتا، کوئی ہوا نقصان نہیں دے سکتی ان بلڈنگز کو، کوئی بارش ان پہ اثر نہیں کرتی. آپ کو پتا کہ پہاڑوں کے اوپر صدیوں بھی بارش پڑتی رہے تو پہاڑوں کو کچھ نہیں ہوتا. ان سالڈ راکس کو، چٹانوں کو کتنی بھی بارشیں آئیں تو کوئی اندیشہ نہیں تھا، کوئی سیپیج کا ڈر نہیں تھا، کوئی لیکیج کا نہیں، کوئی ان کو ونڈوز ہر چند سال بعد چینج کرانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ ساری، یعنی ان کا آرکیٹیکٹ ایسا تھا، ایسی تعمیر تھی کہ وہ پرسکون گھروں میں رہتے تھے. نہ کوئی فلڈ آ سکتا تھا کیونکہ ایسے ایریاز میں فلڈ بھی نہیں آتے، بارشیں بھی ایسی نہیں ہوتی کہ جو ان کے گھروں کو نقصان دیتی. تو بہت پرسکون تھے، پرامن، بے فکر تھے، کوئی ہمیں کچھ نہیں کر سکتا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کرنے کا کیسا طریقہ نکالا، چیخ سے ہلاک کر دیا جس کی طرف ان کو توجہ بھی نہیں تھی. دمرناہم، کہ ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے موقع پر ان بستیوں میں سے گزرے تھے تو آپ نے کیا فرمایا، تیزی سے گزر جاؤ. اس کنویں سے پانی لینے سے منع کیا اور کہا کہ تم اللہ تدخلوا علی ہؤلاء المعذبین الا ان تکونوا باکین، تم ان عذاب دیے جانے والوں پر سے مت گزرو مگر یہ کہ روتے ہوئے. اور قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. تو پھر اللہ کا عذاب بھی آ گیا. اب دیکھیے کہ پہاڑ ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں اگر آپ جائیں نا کبھی تو آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور یاد آتے ہیں، شدت سے یاد آتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ کے انسان سوچتا ہے کہ یہ بنایا کس نے. پہلا خیال یہ آتا ہے کبھی ضرور پہاڑوں کا سفر کریں. پہاڑ بھی ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں. عام طور پر ہم سیر و تفریح کے لیے بھی اگر کسی مقام کا انتخاب کرتے ہیں تو کیا انسانوں کے بنائے ہوئے عجوبات ہی انہی چیزوں میں، یا پھر کسی دوسرے ملک یا شہر جائیں گے بھی تو خصوصاً ہم خواتین کے کیا شوق ہوتے ہیں، یہاں کون سا اچھا شاپنگ مال ہے،
اور انہیں دکانوں میں گھوم گھوم کے رنگ رنگ کی انسانوں کی بنائی چیزیں دیکھ کے خوش ہو کے واپس آ جاتے ہیں. کچھ خریدا اور کچھ حسرتیں لے کے آگے. اللہ کی قدرت دیکھنے کے لیے سفر نہیں کرتے، حالانکہ قرآن میں خود کہا گیا ہے سیرو فی الارض، چل پھر کے دیکھو زمین میں کیا گزری ان قوموں کے اوپر. تو نیچر یا اللہ کی قدرت یا اللہ کا جو شاہکار ہے تخلیق کے، جو انٹچڈ ایریاز ہیں. ویسے تو انسانوں نے اتنا فساد کیا کہ کوئی جگہ بچی نہیں، لیکن پھر بھی پہاڑ ایسی چیز ہے کہ جس پر کم سے کم اثر ہوتا ہے کیونکہ وہ خود کو بنواتے ہیں نا. تو اگر آپ جائیں اور کسی ایسی ایریا میں تھوڑی دیر کے لیے بھی بیٹھے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو خیال نہ آئے اللہ کا یا کسی زبردست قوت کا. کیونکہ اس زمین پر پائی جانے والی بڑی چیزوں میں سے کیا چیز ہے؟ پہاڑ ایک ہیبت ناک منظر بھی پیش کرتے ہیں، اور پہاڑ اپنے خالق کی طرف انسان کو متوجہ کرتے ہیں. اور وہاں رہ کے، وہاں بس کے اگر اللہ کو نہ مانے انسان تو آپ سوچ سکتے ہیں پہاڑوں میں رہنے والوں کے دل بھی بڑے سخت ہوتے ہیں. پھر وہ عام لوگوں کی نسبت، اگر آپ کو کبھی واسطہ پڑے تو آپ دیکھیں گے عام لوگوں کی نسبت زیادہ ٹف ہوتے ہیں، فزیکلی بھی اور بعض اوقات دل کے بھی، کہ جلدی سے ماننے والے نہیں ہوتے، ہلنے والے نہیں ہوتے، جلدی سے سمجھنے والے نہیں ہوتے. یعنی کہ ان کے اندر احساس جلدی نہیں جاگتا عموماً، الا ماشاء اللہ. لیکن کسی بھی علاقے میں کوئی رہتا ہے نا تو اس کی آب و ہوا اور اس کا جو انوائرمنٹ ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے کسی نہ کسی طرح. تو بہرحال یہاں پر کیا کہا گیا؟ انا دمرناہم وقومہم. یہ جو لفظ ہے نا دمرناہم، ورنہ کیا نا سب کو ہی ہم نے کر دیا، بات کافی ہو جاتی. لیکن یہ جو الگ الگ کر کے بتایا گیا نا، دمرناہم وقومہم، ان کو بھی اور ان کی قوم کو بھی، لیڈرز کو بھی اور فالوورز کو بھی. یہ بہت سخت بات ہے. اجمعین، سب کے سب کو، یعنی لیڈرز کو اور سائلنٹ میجورٹی کو، سب کو مار ڈالا، سب کو ختم کر دیا. تو سبق کیا ہے اس میں؟ کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ کسی کی بھی پیروی کرتے وقت سوچ سمجھ سے کام لینا چاہیے. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ، دیکھو ان کے گھر خالی پڑے ہیں. اب بھی وہ اسی طرح عبرت کا نشان پیش کر رہے ہیں. تل کا، وہ دیکھو، یعنی یہ تل کا کیا ہے؟ اشارہ ہے نا. کون سا؟ وہ دیکھو ان کے گھر. اہل مکہ کو کہا جا رہا وہ دیکھو ان کے گھر، کیونکہ یہ تجارتی سفروں میں گزرتے تھے. وہ دیکھو ان کے گھر، دیکھتے ہو نا. خاویہ، خالی پڑے ہیں، گرے ہوئے ہیں، بے آباد ہیں، کوئی دوسری قوم وہاں آ کے نہیں بسی ان میں. بما ظلموا، بوجہ اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا. اور کچھ ایسی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں جن کو سفر نامہ ارض القرآن کے نام سے، یعنی سفر نامے لکھتے نا لوگ، تو کچھ لوگوں نے ایسی زمینوں کی سیر کی یا وزٹ کیا کہ جو ارض القرآن، یعنی جن زمینوں کو قرآن میں ذکر ہے. تو مختلف اوقات میں مختلف لوگ ایسا ٹریول کرتے رہے سائٹ سینگ کے ساتھ، قرآن کو سمجھنے کی کہ کن کن باتوں کی طرف کیسے اشارہ کیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ جب ابن بطوطہ ان علاقوں سے گزرا تھا تو اس نے ان گھروں کو ڈسکرائب بھی کیا کہ کس طرح ان کی پینٹنگز بھی ابھی تک، یعنی کلرز تک ان کے باقی تھے، اور ابھی تک ان کی ہڈیاں گلی سڑی جگہ جگہ سے ملتی تھی. یعنی اس قوم کی ہڈیاں اٹھا کے دفنانے والا بھی کوئی نہیں تھا. اور یہ سب اس سرکشی اور تکبر اور ہٹ دھرمی کا انجام تھا. بما ظلموا ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے. لیکن کس کے لیے؟ لقوم یعلمون، علم والوں کے لیے، جاننے والوں کے لیے. ورنہ تو لوگ کیا کہتے ہیں یہ سب قدرتی اسباب کے تحت ہوا. یہ تو فزیکل چینجز ہیں، یہ تو طبعی تبدیلیاں ہیں، یہ قوانین فطرت ہیں. زمین پر تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن کوئی سوچے کہ ان تبدیلیوں کا سرا کس کے ہاتھ میں؟ یعنی اگر آپ کہتے ہیں یہ تو نیچرل ہے، چینج ہو رہا ہے، مگر اس چینج کے پیچھے کون ہے اور وہ ایسا چینج کیوں لا رہا ہے؟ فائن، چینج ہے، لیکن وائی دس چینج؟ اور اس کے ریزلٹ میں یہ سب انجام کیوں آخر؟ اور خود بتانے والا کیا بتاتا ہے کہ یہ میں نے کس لیے کیا، یہ تبدیلی کیوں کر دی؟ بما ظلموا، ان کے ظلم کی وجہ سے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ صالح علیہ السلام جو تھے وہ اپنی قوم پر واپس آئے اور انہوں نے افسوس کیا.
فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز واخذ الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في ديارهم جاثمين. اور اس چیخ سے وہ کیسے گرے تھے؟ منہ کے بل نیچے جا کے. اچھا یہ خاص طور پر جو قرآن میں آتا نا گھٹنوں کے بل اور منہ کے بل گرے، یہ ڈسکرپشن کس لیے بیان کی جاتی ہے؟ تاکہ لوگ سبق سیکھیں، عبرت پکڑیں کہ تکبر اور غرور کا سر نیچے ہی ہوتا ہے. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. سورۃ ہود 68. وأنجينا الذين آمنوا، اور نجات دی، بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وكانوا يتقون، اور وہ ڈرتے تھے، بچتے تھے گناہوں سے، نافرمانی سے، تکبر سے. بعض روایات میں تھا کہ 120 لوگ تھے اور بعض کہتے ہیں کہ 4000 لوگ تھے. بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کی تعداد کیا تھی، کیونکہ قرآن نے ذکر نہیں کیا. لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ جو صالح کے ساتھ ایمان لائے تھے علیہ السلام، اور صرف ایمان نہیں لائے تھے بلکہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، آمنوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، بس وہ بچے. تو بچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان اور تقوی، اللہ کا ڈر. اور اللہ کو ماننے کا مطلب ہی کیا ہے کہ اللہ کی عظمت کو انسان پہلے مبتلا ہوتا ہے تو اندھا ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے سب کچھ میں ہی ہوں اور جو میں چاہوں وہی ہوگا. یہ ایک صحیح بات ہے کہ اس دور میں بھی اور ہر دور میں، اور آج بھی یہ بات ہے کہ یا تو ہمارے ساتھ مل جاؤ یا پھر. تو یہ کشمکش جو ہے اصل میں بیسیکلی سارے رکوع کے اندر جو چیز نظر آتی ہے وہ کیا ہے؟ حق و باطل کی کشمکش، سچ اور جھوٹ کی آپس کی کشمکش. اور یہ موجود ہوتی ہے اور یہ کوئی آسان چیز نہیں ہوتی. سچ بولنا آسان بھی نہیں ہے. سچ بولنا جو ہے وہ انسان کے لیے بعض اوقات دنیا میں بہت سی مشکلات بھی پیدا کر دیتا ہے. وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام، اذ قال لقومہ، جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اتأتون الفاحشۃ، کیا تم آتے ہو یعنی ارتکاب کرتے ہو فاحشہ کا، بے حیائی کا. اشارہ ہے اس قوم کی خاص برائی کی طرف جسے عمل قوم لوط کہا جاتا ہے. وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور تم دیکھتے ہو کہ یہ بے حیائی ہے، یہ غلط کام ہے، تم سمجھتے بھی ہو. تبصرون کا لفظ بصارہ سے ہے اور بصرہ میں سمجھنے کا معنی بھی ہوتا ہے اور دیکھنے کا بھی. نظرہ اور بصرہ میں یہی فرق ہے. نظرہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آنکھ سے دیکھنا، لیکن بصرہ دل سے دیکھنا بھی. اور تم بصیرت رکھتے ہو، سمجھدار ہو، سمجھ رکھتے ہو، جانتے ہو. اور دوسرا معنی آنکھوں دیکھے، سب کے سامنے، اوپنلی، علل اعلان، جیسا کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، تم اپنے کلبز میں، اپنے لوگوں کے سامنے یہ سب غلط کام کرتے ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اس قدر سرکش لوگ تھے اور ان کی بھی ایسی مت ماری ہوئی تھی کہ وہ اس برے عمل کو برا ہی نہیں سمجھتے تھے اور علل اعلان سب کے سامنے کرتے تھے. یعنی ایک دوسرے کے سامنے. برائی ویسے بھی برائی ہوتی ہے لیکن جب کھلے عام کی جائے، اوپنلی کی جائے تو وہ اور زیادہ بری ہو جاتی، زیادہ قبیح ہو جاتی ہے. وہ اس برائی کا ارتکاب ان پبلک کرتے، اوپنلی کرتے، اپنے کلبز میں کرتے اور اس میں کچھ بھی ہیزیٹیٹ نہیں کرتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات فحاشی اور برائی اور غلط کام جو ہیں ان کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ کریج، کانفیڈنس، کہ یہ ان کا رائٹ ہے. یا کوئی بھی غلط کام کر رہا ہو تو وہ کب غلط کر سکتا ہے؟ جب وہ بے حیا ہو جائے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ شائنس کو یا حیا کو عموماً ایک نیگیٹو کوالٹی سمجھا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں کہ کیا ہو، کسی کے ادب کی، کسی جھجک کی اور کسی شرم کی اور کسی بھی اس کی ضرورت نہیں. وہ انسان اتنا ہی زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، ذہین ہے، جو جتنا زیادہ آؤٹ اسپوکن ہے، جتنا زیادہ وہ غلط باتیں کھلی کھلی کر سکتا ہے، وہ اس کو اس کی بہادری سمجھا جاتا ہے کہ یہ کانفیڈنس ہے اس میں بہت. جو جتنا زیادہ بدتمیزی کر سکے وہ اتنا زیادہ کیا ہے؟ کانفیڈنٹ. اب دیکھیے کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ بچوں کو بزرگوں کے سامنے
بولنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ بڑے بیٹھے ہیں مجلس میں یا بڑوں کے سامنے ایسے بات نہیں کرتے. لیکن ہم آج کل بچوں کو کھلی چھٹی دے دیتے ہیں کہ وہ جس کے ساتھ جیسی چاہیں بدتمیزی کر لیں، اور ہم اس پر خود بڑے ہی ہنستے ہیں بیٹھ کے اور کہتے ہیں کیا کریں، آج کل کے بچے بہت کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں اور بہت انٹیلیجنٹ ہیں اور معلوم نہیں کس طرح اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. تو حیا جو ہے وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے. یہاں پر چونکہ ان کے مرد اس کام میں زیادہ انوالو تھے، عورتیں بھی تھیں لیکن بیسیکلی مردوں میں یہ برائی تھی. تو ہمارے ہاں یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ حیا تو صرف کس کے لیے؟ عورتوں کے لیے. عورتوں کو باحیا ہونا چاہیے، انہیں ٹمڈ ہونا چاہیے اور ان کو سبمسو ہونا چاہیے، لیکن مرد جو چاہیں کریں. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ اتأتون الفاحشۃ وانتم تبصرون، تم اس برائی کا ارتکاب کرتے، کیونکہ مرد اور مرد کرتے تھے تو خاص طور پر مردوں کو، کیونکہ مردوں کو بھی حیا چاہیے. وانتم تبصرون، اور تم سب سمجھ رکھتے ہو، تمہارے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور تم اس پہ برا ہی نہیں مانتے اور اس کو جسٹیفائی کرتے ہو اور اس کی بایولوجیکل ریزنز بتاتے ہو. اِنَّکُمْ، کیا بے شک تم، اِنَّکُمْ، 3 حرف ہیں یہاں اکٹھے. کیا ہے؟ حمزہ استفہامیہ ہے. اِنَّ کیا ہے؟ بے شک حرف مشبہ بالفعل ہے. اب آپ انشاءاللہ حرف بھی پڑھیں گے نا تو تھوڑے تھوڑے مانوس ہوتے جائیں آپ کے کان. حرف مشبہ بالفعل ہے. اور کم کیا ہے؟ ضمیر. اِنَّکُمْ، کیا بے شک تم، لَتَأْتُونَ، البتہ تم آتے ہو، الرجال، مردوں کے پاس. اب یہ استفہام کا کیا مطلب ہے؟ سوال کیا جا رہا ہے، حیرانگی کا اظہار کیا جا رہا ہے. یہ تم کرتے کیا؟ تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوتن، شہوت کے ساتھ، لسٹ کے ساتھ، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم، بلکہ تم، قوم ہو، تجہلون، جو جہالت برتتی ہے، تم نادان لوگ ہو. کس اعتبار سے نادان تھے؟ پیچھے کہا گیا، آپ دیکھیے دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کے، ایک آیت میں کہا جا رہا ہے انتم تبصرون، تم دیکھتے ہو، دوسرے میں کہا گیا تجہلون، تم دیکھتے نہیں ہو، جہالت برت رہے ہو. جہالت کیا ہوتا ہے؟ جہل کیا ہوتا ہے؟ لا علمی، تم کو پتا نہیں ہے. تو ایک ہی قوم ایک وقت میں تبصرون بھی تھی اور تجہلون بھی تھی. تو یہ کس طرح، کیسے؟ دیکھیے، ایک شخص جو جانتا نہ ہونا وہ پھر بھی قابل معافی، اور ایک شخص جو سمجھتا ہو، جانتا ہو کہ یہ برا ہے اور پھر اس کو برا نہ کہے اور پھر اس کو جسٹیفائی کرے، سب کچھ پڑھ لکھ کے جان بوجھ کے پھر اس کو غلط کہنے کی بجائے صحیح کہے، تو یہ اس کا نام ہے تجہلون. اور جہالت آپ کو معلوم ہے نا کہ جذبات اور خواہشات نفس سے اس طرح مغلوب ہونے کا نام ہے کہ آدمی عقل اور ہوش و حواس کھو بیٹھے. یعنی یہاں جہالت سے کیا مراد ہے؟ جذبات اور خواہشات سے ایسا مغلوب ہونا کہ جس سے انسان کی مت ماری جائے. پیچھے بھی آپ دیکھیں کہ حال یہی تھا، سرکشی نے ان کی مت مار رکھی تھی، اور یہاں بھی جذبات اور خواہشات نے ان کی مت مار رکھی تھی، وہ اندھے ہو گئے تھے. یعنی یہ ہے کہ بعض اوقات جذبات کی کثرت انسان کو اندھا کر دیتی، اور خاص طور پر ایسے جذبات. بل انتم قوم تجہلون، اور یہ ایک ایسا اندھا پن ہوتا ہے کہ جس میں انسان پھر اچھے اور برے، حلال اور حرام، جائز اور ناجائز کی تمیز کھو بیٹھتا ہے. حق اور ناحق، حلال اور حرام کی تمیز نہ کرنا اصل میں کیا ہے؟ جہالت. کوئی شخص کسی دین پر ہو یا نہ ہو، اگر وہ اپنی فطرت پر بھی نا، فطرت سلیم پر بھی، تو وہ بھی اپنی عقل سے، فطرت سے، اپنی ایک بصیرت اور سمجھ سے اچھے اور برے کا فرق پہچانتا ہے. وہ اچھے کو اچھا اور برے کو برا کہتا ہے. یہ ایسے ہی جیسے جس کی نگاہیں صحیح کام کرتی ہیں تو وہ رنگوں کی پہچان رکھتا ہے. نظر کس لیے ہے؟ عقل کس لیے ہے؟ پہچان کے لیے نا، ڈسکریمنیٹ کرنے کے لیے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا. جیسے آپ کی نگاہ بتاتی ہے کہ اچھا یہ سفید ہے، یہ کالا ہے، یہ نیلا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور اگر کوئی یہ نہ پہچان سکے تو آپ کیا کہیں گے؟ ہم سمجھ ہی نہیں اس کو، نہ سمجھ. چھوٹے بچے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اکثر رنگوں کو گڑبڑ کرتے ہیں، نیلے کو پیلا، پیلے کو نیلا بتاتے ہیں. بہت چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا، تو اسی لیے کیا کرتے ہیں، شروع سے ان کو کلرز کی پہچان کراتے ہیں.
علم کے مطابق عمل نہ کرنا بھی جہالت ہے، اور پھر خواہشات اور جذبات سے مغلوب ہو کر اچھے اور برے کی پہچان کھو بیٹھنا، یہ بھی جہالت ہوتی ہے۔ اب دیکھیے پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، تو اس سے مراد کیا الٹریٹ لوگ تھے؟ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلام، الٹریٹ نہیں بلکہ پڑھے لکھے جاہل۔ پڑھے لکھے جاہل کب بنتے؟ جب وہ جذبات یا خواہشات سے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ خواہش نفس انسان کو کیا بنا دیتی ہے؟ اندھا کر دیتی ہے۔ اور جیسے وہ ایک دین پڑھے ہوئے شخص کے لیے آتا ہے نا قرآن پاک میں، کتے کا لفظ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ اور جو شخص اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لے، کیا اس سے بھی بڑھ کے کوئی گمراہ شخص ہو سکتا ہے؟ تو نفس کی پیروی کرنا، خواہشات کے پیچھے چلنا، جو دل میں آئے وہ کر گزرنا، جائز ناجائز کی پرواہ نہ کرنا، یہ سب قرآن میں کس سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ جہالت سے۔ اسی لیے اس قوم کو کیا کہا گیا؟ انتم قوم تجہلون، تمہیں نہیں معلوم کہ اگر تمہارا یہی طریقہ رہا تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ مرد اور مرد سے اولاد کیسے پیدا ہو سکتی؟ یعنی نسل تو آگے نہیں چل سکتی۔ پھر یہ کہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ تم کتنا گندا کام کر رہے ہو، یعنی گندگی کے مقام پر تم اپنی خواہش پوری کرتے ہو، یعنی کتنا کبھی فیل ہے، تمہیں نظر نہیں آتا؟ سوچنے کی بات ہے نہیں، اس عمل کو پن پوائنٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک گندی چیز دیکھ کر انسان پھر اس کو گندا نہ سمجھے اور گندگی اور غلاظت کی انتہا تک پہنچ جائے تو یہ کیا ہے پھر؟ کیونکہ دوسری جگہ بھی سورۃ الشعراء 165 اور 66 میں فرمایا اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون، کہ تم حد سے بڑے ہوئے لوگ کو۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ اور خرابیاں کیا، یعنی ساری خرابیاں اس عمل کے نتیجے میں اگر آپ دیکھیں تو بے شمار آتی ہیں۔ اگر مرد عورتوں کو چھوڑ دیں تو عورتوں کا کیا حال ہوگا؟ پھر عورتوں کے اندر اور قسم کی قباحتیں اور خرابیاں اور فساد پھیلیں گے، اور پھر یہ کہ نسل کی تباہی ہوگی، یعنی نسلوں کا خاتمہ ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ طرح طرح کی بیماریاں، اور اب تو یہ بات پرووڈ ہے کہ ایڈز کی بیماری اس غلاظتی کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ اللہ نے تو ان کے اندر نہیں ڈالی، لیکن شیطانی خیال آپ ضرور کہہ سکتے کہ شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں ہر الٹا کام ان سے کرواؤں گا۔ اور پوری تاریخ میں قوم لوط سے پہلے یہ برائی کہیں تھی نہیں۔ قرآن پاک اس کو گواہی دیتا ہے، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ تم سے پہلے جہان میں کسی نے ایسے غلط کام کا ارتکاب نہیں کیا۔ اور یہ بات قرآن سے ثابت ہے۔ اگر یہ فطرت میں ہی ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی شروع ہو جاتی کہیں نہ کہیں۔ پھر یہ کہ عربوں کے کلچر میں اس چیز کو انتہائی برا سمجھا جاتا تھا، وہ اس تصور سے نہ آشنا تھے۔ تو یہ سب باتیں جو ہیں یہی جہالت کی علامت ہے۔ معلوم نہیں کس چیز کے اسکالر بنے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس خرابی کو جب قبول کر لیا گیا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ موویز میں، رسالوں میں، بکس میں، عملی طور پر ایسی بہت سی چیزیں سوسائٹی کے اندر کہیں نہ کہیں پریویل کر رہی ہیں۔ اب مختلف لوگ مختلف مزاج کے ہوتے ہیں، اور پیئر پریشر کی وجہ سے بعض اوقات لوگوں کو دیکھا دیکھی وہ جرمز لگ جاتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اس نے کیا کہا تھا؟ میں ان کی خلق تبدیل کر دوں گا۔ اللہ نے اس خلق پر انسان کو نہیں پیدا کیا، یہ کیا ہے؟ شیطانی اثر ہے کہ جس سے خلق تبدیل ہو جاتی، کہ انسان ہو عورت اور مرد بن کے سوچے، یہ بھی ایک خلق کی تبدیلی ہے۔ کیا یہ ہمارے معاشرے میں نہیں پایا جاتا؟ بہت سی عورتیں مردانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ بھی شیطانی عمل ہے ایک، یعنی خلق کی تبدیلی، کہ عورت کا دماغ عورت کا ہی نہ رہے، وہ مرد کا بن جائے۔ اور اسی طرح بعض اوقات مرد کا دماغ مرد جیسا نہیں، وہ دوسرے مرد کے لیے عورت بن جائے، یعنی عورتوں میں ہی خرابی پائی جائے تو اس میں بھی عورت جو ہے وہ مردانہ شکل و صورت، کپڑے، لباس، کلرز، ہر چیز میں وہ مرد بن جاتی ہے۔ اسی طرح مردوں میں ہو تو ان میں سے ایک جو ہے وہ
اپنی تمام حرکتیں جو ہیں وہ عورتوں جیسی کرنے لگتا ہے. تو یہ سراسر شیطانی چیز ہے اور یہ خلق کو پلٹنے والی چیز ہے. اللہ نے انسانوں کو اس پر نہیں پیدا کیا. بات یہ ہے کہ جسٹیفیکیشن جب دے دی جاتی ہے نا کسی خرابی کے لیے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. سورۃ النساء میں جو آپ پڑھ چکے ہیں نا، جو شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کی خلق تبدیل کر دوں گا اور میں ان کی ذریت کو جڑ سے اکھیڑ دوں گا، تو یہ سب جڑ سے اکھیڑنے والی باتیں ہیں نسل انسانی کو. تو اپنے بحیثیت امت مسلمہ کے جو فرائض ہمارے بنتے ہیں اور جو لوگوں کی مدد کا ایک ذمہ ہے ہم پر، اسے پورا کرنے کے لیے ہر اعتبار سے سوچنا چاہیے. فما کان جواب قومہ، پس نہ تھا جواب اس کی قوم کا. کس کی قوم کا؟ قوم لوط کا. الا مگر ان یہ کہ قالو انہوں نے کہا، اخرجو نکال دو، آل لوط آل لوط کو، من قریتکم اپنی بستی سے. انہم اناسن بے شک یہ کچھ لوگ ہیں، یتطہرون جو بڑے پاک بنتے ہیں، ان پاک بازوں کو یہاں سے نکال دو. تو قوم لوط نے اپنے پیغمبر کی تعلیم کو صحیح لینے کی بجائے الٹا انہی کو بلیم کیا اور کہا کہ تم غلط کہتے ہو. پھر یہاں قوم کے دو گروہ، اور جو برے لوگ ہیں وہ اپنے کچھ گنڈوں کو مزید ورغلاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ تم انہیں گھیر کر باہر نکال پھینکو، صفایا کرو ان سے بستی کا، تاکہ اس کے بعد ہم چین سے جو چاہیں کریں. ہر دور میں غلط کاروں کا یہی ٹرینڈ رہا ہے کہ جو بولے اسے اٹھا پھینکو، اسے نکال دو. اگر رہنا ہے تو ہمارے طریقے پہ رہو، اور اگر کوئی دوسری بات کی تو تمہیں یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں، نکالو انہیں یہاں سے. اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون. اس میں طنز بھی ہے، استہزاء بھی ہے. یہ بڑے پاک بنتے ہیں، بڑے صاف بنتے ہیں، بڑے گندگی سے بچتے ہیں. کیونکہ ان کا یہ جو عمل تھا یہ بنیادی طور پہ کیا تھا؟ ایک گندا عمل تھا، ایک گندا طریقہ تھا فطرت کے اعتبار سے اور فزیکلی بھی گندا تھا. لیکن بجائے اس کے کہ جب انہیں بتایا گیا کہ یہ گندگی ہے، اس گندگی کو گندگی مانتے، انہوں نے اسے گندگی ماننے کی بجائے اسے تو صحیح سمجھا، اس کو تو جسٹیفائی کیا، اور حل کیا تلاش کیا کہ جو بہت صاف پاک بنتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور بڑے صاف ستھرے ہیں فزیکلی بھی اور اسپرچولی بھی، ان کو یہاں سے باہر نکال پھینکو. تو گویا ان کا سکون کس سے برباد تھا؟ اہل ایمان کی طہارت سے، ان کی پاکیزگی سے. کیونکہ ان کے خیال میں یہ اس طرح کی پاکیزگی کے اور نیکی کے اور ایمان کے درس دینا جو ہے یہ ڈسٹربنگ ہے. وہ اس کو فتنہ سمجھتے اور کیا کہتے کہ اگر تمہیں یہ سب کچھ کرنا ہے تو تم یہاں سے نکل جاؤ، اور میجورٹی کو جو کر رہی ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا. ان کو اتنا ستایا گیا حتیٰ کہ انہیں نکلنا پڑا. ایک دفعہ ہجرت حبشہ ہوئی، دوسری دفعہ ہوئی، پھر ہجرت مدینہ ہوئی، کہ ایسے لوگوں کو سوسائٹی برداشت ہی نہیں کرتی کہ جو ان کو کوئی نصیحت کرے یا ان کو سمجھائیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جہاں کہیں بھی سرکش لوگ ہوں، کوئی ان کے خلاف بات کرے تو کس طرح بپھرتے ہیں. نصیحت قبول کرنے کی بجائے کیا تدبیریں اور منصوبے بنانے لگتے ہیں، ان کو باہر نکال دو تاکہ باقی لوگوں کا چین جو ہے وہ برقرار رہے. اس پر لوط علیہ السلام نے جب اپنی انتہائی کوششیں کر لی اور بات نہیں بنی تو کیا کہا؟ دعا مانگی، رب نجنی و اہلی مما یعملون، کہ یا رب مجھے بچا اور میرے اہل و عیال کو بچا ان سب کاموں سے جو یہ کر رہے ہیں، ہمیں ان چیزوں سے بچا لے، نجات دے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، بچا لیا ہم نے اس کو، نجات دی ہم نے اس کو، یعنی لوط علیہ السلام کو اور اس کے گھرانے کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے اس کی بیوی کے، قَدَّرْنَاهَا، ہم نے مقدر کر دیا اس کے، من الغابرین، کے پیچھے رہنے والوں میں سے ہو. لوط علیہ السلام کی بیوی مسلمان تھی لیکن وہ بھی اس میجورٹی کے ساتھ تھی، دلی طور پر ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر آپ خود کوئی برائی کر نہیں رہے، ایکٹیولی انوالوڈ نہیں، تو اپنے دل کا جائزہ ضرور لیں کہ کیا آپ کا دل برائی کو برا کہتا ہے، غلط کو غلط کہتا ہے.
اگر کوئی شخص غلط کو غلط نہیں کہتا تو اس کے دل میں رائی برابر بھی پھر ایمان نہیں. اور یہاں تو مسئلہ پھر حیا کا ہے، اور حیا اور ایمان بھی ساتھ ساتھ ہیں. ایک اٹھے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں کی بات نہیں، ایجپٹ میں بھی اور مختلف جگہوں پر فتوے لیے گئے. جہاں تک فتووں کی بات ہے تو بات یہ ہے کہ آپ مفتی کے سامنے سوال جس نوعیت کا رکھیں گے وہ اس کے مطابق ہی جواب دے گا آپ کو، اور پھر اس جواب کو آپ ٹویسٹ کر لیں اپنی مرضی پہ، جیسے چاہیں انٹرپریٹ کر لیں، تو وہ سب ممکن ہو جاتا ہے. اور اگر جان بوجھ کے انہوں نے ایسا کیا، ہمیں نہیں معلوم کہ کون ہے کون نہیں، تو پھر وہی علماء بنی اسرائیل ہی کا حال ہے نا. علماء بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ کیوں قرآن میں بار بار ان کی مذمت کی گئی؟ حالانکہ وہ علماء تھے. آپ کو پتہ ہے کہ اس زمین پہ سب سے بہترین مخلوق اللہ کی علماء ہوتے ہیں، جن کے لیے سمندر کی مچھلیاں تک بھی دعائیں کرتی ہیں. لیکن اگر وہ بگڑے تو سب سے بڑا بگاڑ بھی انہی کا ہوتا ہے. اور بنی اسرائیل کے علماء ہی بگڑے تھے. اور وہ عالم ہوتے ہوئے جاہل کیوں ہو گئے تھے؟ خواہشات، دنیا کی محبت، اس نے ان کو مغلوب کر دیا تھا. تو اگر کوئی بھی انسان غلط چیز کو دیکھتے ہوئے نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے تو یہ بھی غلط ہے. جو غلط ہے وہ غلط ہے. اسی لیے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ لوط علیہ السلام نے باوجود اس کے کہ وہ انتہائی مائنورٹی تھے، پورا گھر بھی ساتھ نہیں تھا، بیٹا تو تھا کوئی نہیں، 2 بیٹیاں تھی، خود تھے، بیوی بھی قوم کے ساتھ تھی، ان کی ہمدرد تھی. وہ کیوں ہمدرد تھی؟ وہ انفلوئنس تھا نا، معاشرے کا اثر. آج بھی آپ دیکھیں کئی مسلمان گھرانے، ان کے مسلمان بچے معاشرے سے اس طرح انفلوئنس ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ کی تعلیم اور تربیت کو اثر ہی نہیں کرتی. تو لوط علیہ السلام کی بیوی پر بھی لوط علیہ السلام کا رنگ چڑھنے کی بجائے قوم کا رنگ چڑھ گیا تھا. حالانکہ وہ ایک عورت تھی، خرابی اور مردوں میں تھی، لیکن چونکہ وہ اس کو برا کہتی نہیں تھی اس لیے وہ بھی پیچھے رہ گئی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور برسائی ہم نے ان پر ایک بارش. کس چیز کی بارش تھی؟ پتھروں کی بارش تھی، پکی ہوئی مٹی کے، بیکڈ کلے، جو سخت قسم کی گولیوں کی طرح لگتی تھی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور اس طرح برسی جیسے بارش برستی. یعنی پتھر کبھی اولے برسے ہوں، دیکھے ہوں نے، کبھی ساؤنڈ سنی ہوگی جب اولے برستے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے چھت ٹوٹ جائے گی، یعنی اس شدت کے ساتھ ٹکراتے ہیں. تو اسی طرح ان لوگوں کے اوپر بھی پتھروں کی بارش برسی. فساء، تو کتنی بری ہے، مطر المنذرین، بارش ڈرائے جانے والوں کی. یعنی جن کو پیغمبروں کے ذریعے ڈرایا گیا ان پہ بہت بری بارش برسی. کہا یہ جاتا ہے کہ اگست 45 میں جب ورلڈ وار ہوئی تھی تو اس دوران امریکی بم ہیروشیما اور ناگاساکی پہ گرائے گئے. دونوں شہروں کو ایک طاغوتی آگ نے لپیٹ میں لیا اور ان پہ پتھروں کی بارش ہونے لگی. یعنی اس بم کی وجہ سے پتھر برسنے لگے اور اچانک آسمان پہ کالے بادل چھا گئے جن سے ان پر ایک طرح کی بارش برسنے لگی. مگر ان پر اصل موت ایک تابکاری مادہ کرپٹون کی وجہ سے ہوئی، اور کہتے ہیں کہ وہ جو تھا تابکاری مادہ وہ بارش کی طرح اوپر برسا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب تابکاری ہوئی تو وہ نیچے کے جو ذرات تھے وہ جب اوپر فضا میں گئے اور ہیٹ کی وجہ سے وہ وہاں پتھروں کی شکل میں ڈھل گئے اور وہ پھر واپس گرے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، لیکن جیسے کہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس علاقے میں اب بھی پیٹرول اور اسفالٹ اور اس طرح کی چیزیں زیر زمین پائی جاتی ہیں. تو یہ لگتا ہے کہ جیسے ایک طرح سے زمین کے اندر جو آگ بھڑکنے والے مادے تھے وہ پھٹ کے باہر نکلے اور بستی اٹھا کے اوپر سے نیچے پھینکی گئی، اور پھر اس سے جو غبار اٹھا ہوگا وہ پلٹ کے پتھر بن کے انہی کے سروں پہ برسا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے، سب شکر اللہ کے لیے. وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام ہو اوپر اس کے ان بندوں کے جنہیں اس نے چن لیا. الحمدللہ کا لفظ عام طور پر یا کسی خطبے کے ابتدا میں ہوتا ہے یا پھر اختتام پر. جب خطبہ یا کوئی بات شروع ہوتی ہے تو کس سے شروع ہوتی ہے؟ الحمدللہ نحمدہ وغیرہ سے. اور جب دلائل دے کے حجت تمام کر دی جاتی ہے تو آخر میں بھی کیا ہے؟
الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جس نے بات پوری پہنچانے کی توفیق دی، اور اس لیے بھی شکر کہ اللہ نے بندوں کی رہنمائی کا انتظام کیا. وسلام، اور سلام ہو، علی عبادہ، اس کے بندوں پر. عباد کس کی جمع ہے؟ عبد کی. اشارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور دیگر پیغمبروں کی طرف، یا پھر آپ اور صحابہ کی طرف، اور بعض کے خیال میں بعد میں آنے والے بھی ان لوگوں پر الذین اصطفیٰ، جنہیں اللہ نے چن لیا. کس کام کے لیے چن لیا؟ اپنے دین کی خدمت کے لیے، لوگوں تک ہدایت کا پیغام پہنچانے کے لیے. ان سب پر سلام ہو. آپ بھی ہر روز ایک سلام پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو یہاں کیا ہے؟ عبادہ الذین اصطفیٰ. یہ سلام کس کی طرف سے ہے؟ وہ سلام تو ہمارے اپنی طرف سے ہوتا ہے، لیکن یہ سلام اللہ کی طرف سے، یہ سلامتی اس کی طرف سے. اب آپ دیکھیے پیچھے قوموں کی تباہی کے واقعات گزرے، اور ان کو دیکھ کے، پڑھ کے، سن کے، امیجن کر کے ایک ڈر اور خوف کی کیفیت ہوتی ہے. تو اس وقت انسان کیا چاہتا ہے؟ سلامتی، عافیت. تو کیا کہا گیا؟ اگر سلامتی اور عافیت چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ وہ کام کرو کہ جو اللہ کے چنے ہوئے بندوں نے کیا. اور چنے ہوئے بندوں نے کیا کیا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. سائلنٹ میجورٹی نہیں. وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطفیٰ. تو یہ استفاء خواہ رسالت کے لیے ہو یا پھر بعد میں، یا ان کے علاوہ جیسے صحابہ ہیں اور تابعین، تبع تابعین الی یوم الدین تک، جو بھی اس سلسلے کو جاری رکھیں. اللہ، یہ آ جو ہے یہ اصل میں دو حمزہ یہاں جمع ہے. کیا اللہ، یعنی ایک تو اللہ کا حمزہ اور دوسرے اللہ ہے بیسیکلی. تو مل کے کیا بن گیا؟ اللہ. اللہ خیر، کیا اللہ بہتر ہے؟ اما یشرکون، یا وہ جو شریک ٹھہراتے ہیں، یا جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. تو اما بھی اصل میں کیا تھا؟ ام اور ما. تو جواب کیا ہے؟ اللہ ہی افضل اور اجل ہے، اور اللہ ہی سب سے بہترین ہے. نو کمپیریزن کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو کمپیئر بھی کیا جائے. تو یہاں خیر اسم تفضیل کے لیے نہیں، بیان کے لیے ہے کہ اللہ ہی بہتر ہے. تلاوت سنیے. اور اس اسنا میں آپ کو شہلا بنسر سے انہوں نے سورۃ الشعراء ایک سٹنگ میں پڑھ کر اپنا جو تبصرہ ہے وہ بھیجا ہے، وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. تو میں چاہتی ہوں وہ بھی آپ سنیں، کیونکہ وہ سب بھی اسی لیسن سے ریلیٹڈ ہے. چلیے تلاوت لگائیے. محترم and مکرم استاذہ، السلام علیکم. As you asked the class to listen to the surah in one sitting, I thought that I should write the name of the fitna in each prophet's time. I would like to share that with you. Prophet Hazrat Musa alayhi salam, and fitna of his time, sihr. Hazrat Ibrahim alayhi salam, fitna of his time, asnam. Hazrat Nuh, shirk. Hud alayhi salam, huge houses. Salih alayhi salam, ataat amrul musrifin, بڑوں کی باتیں مانا. لوط علیہ السلام, homosexuality. شعیب علیہ السلام, ناپ تول میں کمی کرنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, شعراء کا اتباع. As I read them all in one glance, my eyes couldn't stop crying along with my heart, because those qawms had one fitna at a time. But we are such a badqismat qawm that we have them all at the same time. We love to go for jadoo tona like Prophet Musa alayhi salam's qawm. Prophet Ibrahim alayhi salam's asnam are our decoration pieces. We do go to mazars instead of Allah subhanahu wa ta'ala for help and forget Prophet Nuh alayhi salam's 900 years long ta'aleem. Prophet Hud alayhi salam should see our houses. If he thought his people are planning to live forever, we have even longer planning. Prophet Salih alayhi salam thought a ta'at of al-musrifin is not good. It is a symbol of status these days. Prophet Lut alayhi salam was sick with his qawm's men. We are facing this problem even with women today. Prophet Shuaib alayhi salam pointed out 3 kinds of ill trade. We have even more. Our product never matches with our sample. And our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam said so much about shairi, and we not only went on the lowest level of the shairi, we added music with it. And as you mentioned about the research of the sand of one of those areas, that even makes me more depressed. Allah subhanahu wa ta'ala punished them
Up to that extent, for only one kharabi, what would be the extent of the azab on us if Allah subhanahu wa ta'ala decided to do so? I request all my sisters, brothers and children in Islam, think about it. Allah subhanahu wa ta'ala hum sab par rahm farmaye. Ameen. Okay, subhanak Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.